اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں امام الائمہ، امام المفسرین، امام المحدثین، امام الفقہاء، سراج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے. ناظرین و سامعین، آپ اسم بامسمہ ہیں. نعمان کسے کہتے ہیں؟ نعمان کہا جاتا ہے سرخ خوشبودار گھاس کے، یعنی جو خوشبودار سرخ گھاس ہوتی ہے اسے نعمان کہتے ہیں. چنانچہ آپ کا اجتہاد دیکھا جائے، آپ کا استنباط دیکھا جائے، اس سے فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک اٹھی، اسی لیے آپ کو نعمان کہتے ہیں. نعمان بن ثابت، حضرت ثابت جو آپ کے والد گرامی ہیں، ناظرین، ان کو سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جایا گیا تھا. تو سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور آپ کی ذریت کے لیے دعا فرمائی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان دعاؤں میں نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حصہ ہے. 80 سن ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 150 سن ہجری میں آپ کی وفات باسعادت ہوئی. آپ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ذرا ناظرین اس پر بات ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی امام اعظم تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو آپ کو امام اعظم کہنا گویا کہ یہ جو ہے وہ شرک فی الرسالہ ہو رہا ہے. تو ذرا اس بات کو سمجھیے گا. امام کا لغوی معنی ہے پیشوا، یعنی جس کی پیروی کی جائے. علامہ مجد الدین فیروز آبادی قاموس میں لکھتے ہیں والامام ما انتم به رئیس او غیر. امام وہی ہوتا ہے کہ جو یعنی پیشوا ہوتا ہے، اور اعظم جو ہے عظمت سے اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے سب سے بڑا امام یا بہت بڑا امام، سب سے بڑا پیشوا یا بہت بڑا پیشوا. تو لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام اعظم سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امام الرسل کے کوئی اور اس کا مصداق نہیں ہے، فقط حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. لیکن اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ امام کا معنی ہے نماز پڑھانے والا، یا اس کا معنی حاکم کے بھی آتا ہے، ماہر فقہ کے بھی آتا ہے، مجتہد یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں اجتہاد کی اہلیت رکھنے والا. تو امام اعظم کا اصطلاحی معنی ہوا سب سے بڑا نماز پڑھانے والا، سب سے بڑا امام یا بہت بڑا امام، سب سے بڑا حکمران یا بہت بڑا حکمران، سب سے بڑا یا بہت بڑا ماہر فقہ، سب سے بڑا مجتہد یا بہت بڑا مجتہد. اور یہ جو آخری معنی ہے نا، سب سے بڑا مجتہد یا بہت بڑا مجتہد، تو ناظرین اس اعتبار سے ہم امام اعظم کو امام اعظم کہتے ہیں، اور یہ خالصتاً اصطلاحی ترکیب ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں جتنے بھی مجتہدین گزرے، ان مجتہد اماموں میں سب سے بڑے امام اصطلاحی اعتبار سے ناظرین یاد رکھیں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. اور یہ اصطلاحی اعتبار سے یہ جو لقب ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدام نبوی میں سب سے بڑا خادم مجتہدین میں سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ نبوت اور رسالت سے ہم نیچے اتار کر ہم مجتہدین کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے.
اسی طریقے سے ناظرین ہم دیکھتے ہیں نا، ہم فاروق اعظم کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، تو بھائی ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی باتوں میں سچا ہے؟ تو سب سے بڑا صدیق تو اللہ رب العالمین ہے، مخلوق میں صدیق اکبر حضور نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم، حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا تو وہ ناظرین اللہ رب العالمین خود ہے۔ اور اسی طریقے سے مخلوق میں حضور نبی کریم علیہ السلام حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم قائد اعظم کہتے ہیں، اسی طریقے سے اول القاب قائد اعظم تو حضور نبی کریم علیہ السلام ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مخلوق میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اصطلاحی اعتبار سے اگر کوئی صدیق ہے سب سے بڑا تو وہ صدیق اکبر ہیں، کوئی سب سے بڑا فاروق ہے تو وہ فاروق اعظم ہیں۔ اور پھر ہمارے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی مشقتیں، جتنی سعی محمد علی جناح علیہ رحمہ نے کی تو اس اعتبار سے ان کو قائد اعظم کہتے ہیں، اور کوئی بھی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ تو مجتہدین میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں مجتہدین میں سب سے بڑے امام صحابہ کرام کے بعد کے دور میں سب سے بڑے امام جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور کیوں ہے ناظرین؟ اس کی وجہ ہے، ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ آپ مجتہدین کے طبقات کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں اپنے ہم اثر اور مجتہد اماموں میں، کیونکہ آپ کی ولادت 80 سنہ ہجری میں ہوئی، اور آج کے جو ہم اثر ائمہ مجتہدین ہیں، امام مالک ہیں، امام اوزاعی وغیرہ، اور آپ کے بعد کے جو امام ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شرف حاصل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ انہو ادرک جماعۃ من الصحابہ كانوا بالکوفہ بعد مولدہ بها سنة 80 فهو من طبقة التابعین ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين كالأوزاعي بالشام والحمادين بالبصرة والثوري بالكوفة ومالك بالمدینہ واللیث بن سعد بمصر۔ فرمایا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا، اور جو کہ کوفہ میں تھے، اپنی پیدائش کے بعد 80 سنہ ہجری میں، اور 94 سنہ ہجری میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور فرمایا کہ آپ تابعین کے طبقات میں سے ہیں، اور یہ بات کسی اور کے لیے ثابت نہیں جو آپ کے معاصرین ہیں، اور جن میں اوزاعی، امام اوزاعی جو شام کے ہیں، حمادین جو بصرہ کے ہیں، اور جو ہے وہ سوری، امام سوری کوفہ کے ہیں، امام مالک مدینے کے ہیں، لیث بن سعد مصر کے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کو شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے مجموعہ قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی اعتبار سے ہمگیر اصول جو وضع فرمائے وہ آپ نے وضع فرمائے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے ان معاملات میں انہی کی اتباع کی۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی لکھتے ہیں انہو اولا من دون علم الفقہ ورتب ابوابا، سب سے پہلے آپ وہی ہیں جنہوں نے علم فقہ کو جو ہے وہ مدون فرمایا اور ابواب ترتیب فرمائے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں ناظرین کہ جتنے بھی احکامات ہیں الف سے لے کر یا تک، جتنے بھی احکامات ہیں، احکامات فقہ کو مرتب فرمایا، سب سے پہلے آپ نے مرتب فرمایا، اور آپ کے بعد جو بھی آئے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتباع کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں الناس کلہم عیال علیہ فی الفقہ، کہ تمام لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے عیال ہیں، یعنی ان کے ماتحت ہیں۔ فقہ کا جو کھیت ہے عبداللہ ابن مسعود نے بویا، حضرت علقمہ نے سینچا، ابراہیم نخعی نے کاٹا، حماد نے مانڈا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے پیسا، امام محمد نے روٹیاں بنائیں، اور باقی سب کھانے والے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔ اللہ